بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ اس ایک آیت کا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی سی بڑی مشکل دور ہو جائے گی، بڑی سی بڑی پریشانی اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہوں گے وہ سب ہونے لگیں گے، آپ کے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، تمام بندش، ان سب چیزوں کا توڑ ہو جائے گا صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ تو معزز سامعین اکرام، میں گارنٹی سے 100% کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ معزز سامعین اکرام، اس کو کرنا کس طریقے سے ہے اور اس وظیفے کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو کرنا کس پر ہے، تو معزز سامعین اکرام، اس کو 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس طرح پھونک مار دے جس طرح ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، پھر معجزات، کرشمات، فوائدات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زندگی میں ایک بار لازمی اس وظیفے کو آزمائیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی حالات کو تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ مالی پریشانی کے وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی، یا پھر اچانک سی آنے والی پریشانیاں، معزز سامعین اکرام، گھبرائیے گا مت۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے کاٹ کے اللہ رب العزت اپنے در پہ لگا دیتا ہے اور بندہ اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، بندے کے اوپر جب بھی پریشانیاں آئیں تو سمجھ جائیں کہ سبحانہ و تعالی کی یاد یہ اندر ہے۔ تو اگر آپ مالی پریشانی کے اندر، حالات نے آپ کو تنگ کر دیا ہے، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، و اقارب نے، حتیٰ کہ خونی رشتوں نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور ٹینشن ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، ڈپریشن ہونے کا شکار کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا رب ہے نا، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ میرا اللہ آپ کو ان حالات سے ایسے نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ اس سے آپ کے مال کا بندوبست کرے گا، آپ کے جسم سے ساری بیماریاں اسی ایک وظیفے سے دور ہونے والی ہیں، آپ کی حالات اس ایک وظیفے سے تبدیل ہونے والی ہیں۔ کاروبار جو نیچے جا رہا تھا اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اوپر کو جائے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کے وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کے رشتے نہیں آتے، یا پھر اولاد تنگ کر رہی ہے، یا پھر آپ کی اولاد نافرمانی پر اتر کر آئی ہے، بات نہیں مانتے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
اس ایک وظیفے کے ذریعے سے، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کو صرف اس ایک عمل کو کرنا ہے، آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ عمل بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں، بڑی مشکل سے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ وظیفہ ملا ہے اللہ کے حضور سے۔ وہ عمل کیا ہے؟ چلتے ہیں اس عمل کے طرف، کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی سورہ یاسین کا عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی سورہ یاسین کا عمل ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کی دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اسی لیے 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کیا انشاءاللہ سب کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل 100% اثر کرنے والا ہے۔ تو عمل کے طرف جانے سے پہلے ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا، صدقے سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے قبر منور ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے محشر میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے تمام کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا، ایسی جگہ پر یہ وظیفہ کرنا جہاں شور شرابہ نہیں ہو، جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، ویڈیو کو اسکیپ نہ کیجیے گا، آخر تک یہ ویڈیو دیکھنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ، آپ بھی ہمارے ساتھ 3 مرتبہ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب انسان شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت شیاطین چاہے جنوں کی شکل میں ہو خواہ انسان کے شکل میں ہو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، پھر حاسدین کے حسد سے، باغیوں کے بغض سے، شریروں کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2 نام ہیں اللہ کے، ایک رحمان دوسرا رحیم۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے، اس وقت ان ناموں سے پکارا جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کو سب کچھ عطا کر دیتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے رحیم والی صفت موجود ہے۔
تو معزز سامعین اکرام پھر اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے چلیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار صرف یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھے گا۔ اتنی حجت سے پڑھے گا، اتنی عقیدت سے پڑھیے گا کہ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے، اللہ کی غیبی خزانوں کے بند دروازے ایسے کھل جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں درود پاک پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام اس کے بعد 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ استغفار اسی طریقے سے نہیں پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ بڑے اطمینان سے اس طریقے سے پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس طریقے سے آپ نے استغفار کرنی ہے۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناگا نہیں کرنا، اگر بالفرض ناگا ہو جائے تو دوبارہ یہ عمل آپ نے کرنا ہوگا۔ مرد عورت کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اس عمل کو میاں بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ یہ عمل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں۔ جس جگہ آپ کا جی چاہے وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں، وقت کی قید نہیں۔ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وقت کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، جب جگہ کی قید نہیں، جب وقت کی قید نہیں، پھر آپ ہر جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو لازمی اس عمل کو کیجئے گا۔
ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ کر اپنی رائے ضرور پیش کریں۔